تخلیق کائنات کے بارے میں کتاب مقدس کی تعلیم. کتاب مقدس کی پہلی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 اور آیت نمبر 1 سے اس باب کے آخر تک. کتاب مقدس میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہرا کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا. اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا. اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کا سمندر. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنے اپنے جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا. تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنے اپنے جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کے جنس کے موافق ان میں ہے اگایا. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا. اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں. اور ایسا ہی ہوا. سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکومت کرے اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکومت کرے. اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا. اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالے اور دن پر اور رات پر حکم کرے اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا. اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں. اور خدا نے بڑے بڑے درئی جانوروں کو اور ہر قسم کے جانداروں کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق ہر قسم کے پرندوں کو ان کے جنس کے موافق پیدا کیا. خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندر کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو 5واں دن ہوا. اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کو جنس کے موافق پیدا کرے. اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چپایوں کو ان کے جنس کے موافق زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کے جنس کے موافق بنایا. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنے شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو
اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا، دیکھو میں تمام زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہو۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ یہ ہے کائنات کی تخلیق جو خدا نے کی۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر